باب نمبر 42 باب بر اصدقاء الابی والامی۔ تو باب کا ترجمہ دیکھیں جی، باب بر مانا نیکی کرنا، نیکی کرنا اصدقاء الابی باپ کے دوستوں کے ساتھ، والامی اور ماں کی سہیلیوں کے ساتھ، والاقاربی اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، والزوجتی اور اپنی بیوی کے ساتھ، وسائر من اور تمام وہ لوگ یندبو کے مستحب ہے اکرامہ ان کی عزت کرنا، ان کا اکرام کرنا۔ اس بارے میں اس باب میں آیات اور احادیث بیان کی جائیں گے۔ تو باب جی ہمیں سب سے پہلے باب سمجھ لینا چاہیے، تو پھر احادیث کو سمجھنا یہ بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ اس باب میں کیا بیان ہوگا۔ تو اس باب میں والدین کے جو دوست ہیں، جن کا والدین کے ساتھ تعلق ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، یار دوست ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں، اور تمام وہ لوگ جن کے ساتھ حسن سلوک کرنا مستحب ہے، اس بارے میں احادیث یہاں پر بیان ہوں گی۔ تو دیکھیں جی حدیث 341 عن ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ابر البر، کہ نیکیوں میں سے سب سے بڑی نیکی، کہ ان یصل الرجل، یہ کہ صلہ رحمی کرے آدمی، ود ابیہ، اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ، اپنے باپ کے جن والدین کے ساتھ جن کے تعلقات ہیں نا دنیا میں، تو اگر والدین فوت ہو جائیں تو پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ سب سے بہترین نیکی، سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ ان کے عزیز و اقارب، ان کے دوست جن کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے۔ اب اس حدیث کی مکمل وضاحت اور تشریح جو ہے نا، یہ اگلی حدیث میں آ گئی ہے کہ رسول اللہ نے کب فرمایا تھا اور یہ کیا موقع تھا، کیا اس پس منظر تھا، یہ اس حدیث اگلی حدیث پڑھیے جی۔ حدیث نمبر جی 342 وعن عبد اللہ بن دینار، عبداللہ بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ روایت بیان کرتے ہیں عن عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ ان رجلا من الاعراب، کہ بے شک ایک آدمی، من الاعراب دیہاتیوں میں سے، کہ دیہاتی ایک آدمی، لقیہ، وہ حضرت عبداللہ بن عمر کو ملا، بطریق مکہ تھا، مکہ کے راستے میں، مکہ کے راستے میں یہ سفر کر رہے تو راستے میں یہ شخص ملے، ایک دیہاتی آدمی حضرت عبداللہ بن عمر کو، فسلم علیہ عبداللہ بن عمر، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دیہاتی کو سلام کہی، وحملہ، اور اس کو دیہاتی کو سوار کر لیا، علی حمار، اپنے گدھے پر، وکان یرکبہ، جس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خود سوار تھے، جس گدھے پر، جس سواری پر خود سوار تھے، اس دیہاتی کو، اس پینڈو آدمی کو بھی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھ سواری پر سوار کر لیا، اور وَأَعْطَاهُ عِمَامَةً، اور اس کو دیا وہ امامہ، کانت علی رأسہ، جو کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے سر پہ باندھا ہوا تھا، یعنی امامہ بھی گفٹ کے طور پر، تحفے کے طور پر دے دیا۔ قال ابن دینار، تو ابن دینار جو حضرت ابن عمر کے شاگرد ہیں نا، جو حدیث بیان کر رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں فقلنا لہ، تو ہم نے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا کہ اصلحک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی اصلاح کرے، اللہ آپ کا بھلا کرے، انہم الاعراب، یہ تو عرابی دیہاتی پینڈو لوگ ہیں، وہم یرضون، یہ تو راضی ہو جاتے ہیں بالیسیر، تھوڑی سی چیز پر، یعنی ان کو تھوڑا سا اچھا خوش ہو کے بول بھی دیا جائے، تھوڑا سا ان کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آئیں، تو یہ اسی کے اوپر راضی ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کا اتنا زیادہ اس کو سواری کے اوپر سوار کیا، اپنی پگڑی، اپنا امامہ اتار کر اس کو گفٹ کر دیا، آپ نے اتنا کیوں تکلف کر رہے ہیں؟ تو آگے حدیث کے الفاظ ہیں، فقال عبداللہ بن عمر، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان ابا ھذا، اس بندے کا باپ جو ہے نا، کانا ودا، وہ دوست ہے، لعمر بن الخطاب، میرے باپ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ کہ جی کہ والد کے دوست کا بیٹا ہے، اس کی اتنی عزت اور اکرام کی جا رہی ہے کہ ابن عمر نے اپنے سواری پر سوار کیا، اپنا امامہ اتار کر اس کو گفٹ کر دیا۔ آگے حدیث کے الفاظ، وَإِنِّي سَمِعْتُ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وَإِنِّي سَمِعْتُ، کہ میں نے سنا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول، آپ فرما رہے تھے کہ ان ابر البر، کہ نیکیوں میں سے سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ صلۃ الرجل، کہ آدمی صلہ رحمی کرے، اچھا سلوک کرے، اچھا رویہ اختیار کرے، اہل ود ابیہ، اپنے باپ کے تعلقات والے لوگوں سے، اپنے باپ کے دوستوں سے۔ یہ پتہ چل گیا جی کس وقت کی حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اینڈ پہ جا کر یہ حدیث سنا کر پھر فرمایا کہ میں جو اس کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہوں، صلہ رحمی کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا باپ اور میرا باپ دونوں دوست ہیں۔ اچھا یہ آگے وہ اسی روایت کا خلاصہ اور اس کو ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ وفی روایت، اور ایک اور روایت میں ہے، عن ابن دینار، عبداللہ بن دینار رحمہ اللہ یہ بیان کرتے ہیں، عن ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں جی انہ کان اذا خرج، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ نکلے، الی مکہ تھا، مکہ کی جانب،
مدینہ سے مکہ کی جانب سفر کر رہے تھے. تو کان لہو حمار، ان کے پاس ایک گدھا تھا. یتروح الیہ، وہ اس گدھے کے اوپر راحت حاصل کیا کرتے تھے، سکون حاصل کیا کرتے تھے. کب کہ اذا ملا، جب وہ اکتا جاتے تھے. ملا کا معنی اکتا جاتے، جب تھک جاتے تھے. رکوب الراحلتی، اپنی اونٹ کی سواری پر. یعنی پہلے اونٹ کے اوپر سفر کرتے تھے، لیکن جب اونٹ پہ بیٹھے بیٹھے تھک جاتے تھے تو پھر وہ اپنے گدھے کے اوپر سواری کیا کرتے تھے. تو وہ گدھا جو تھا نا حضرت عبداللہ بن عمر کا، یعنی کیسے کہہ لیں کہ یہ ایک بہترین سواری تھی اس دور کی، تو یہ ان کے پاس تھا. اور وہ امامتن، اور امامہ یعنی پگڑی، یا شدو، جو کہ حضرت عبداللہ بن عمر باندھا کرتے تھے، رأسہ، اپنے سر پر. فبینہ ہوا یومن، اسی دوران ایک دن، علی ذالک الحماری، یہ عبداللہ بن عمر اپنے اس گدھے پر اپنی سواری پر سوار تھے. تو اذ مر بہ اعرابی، تو اذ مر، تو گزرے وہاں سے ایک عرابی، ایک عرابی جو ہے نا بندہ، وہاں سے گزرا. فقال، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ الست ابن فلان ابن فلان، کیا تو فلاں فلاں کا بیٹا نہیں ہے؟ یعنی اس کو دیہاتی کو دیکھ کر نا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خود اس سے پوچھا کہ کیا تو فلاں فلاں کا بیٹا نہیں ہے، تیرے باپ کا نام یہ نہیں ہے؟ قال، تو آگے سے وہ دیہاتی آدمی کہنے لگا بلا، کیوں نہیں، میرا یہی نام ہے، میرے والد کا یہی نام ہے. تو جب یہ جان پہچان ہو گئی تو فاعطاہ الحمار، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا جو گدھا تھا، جو سواری تھی، اس کو گفٹ کے طور پر دے دی. فقال، اور کہا کہ ارکب ھذا، اپنی اس سواری کے اوپر، اس گدھے کے اوپر سوار ہو جاؤ، پیدل نہ چلو. اور واعطاہ الامامۃ، اپنا امامہ پگڑی بھی اس کو دے دیا. اور وقال، اور کہا کہ اشدد، کہ اس پگڑی اور اس امامے کو باندھ لو، رأسہ کا، اپنے سر پہ. تو فقال لہو، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا بعض اصحابی، ان کے بعد ساتھیوں نے، کہ غفر اللہ لک، اے ابن عمر، اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش کرے، اللہ آپ کو معاف کرے. اعطیت ھذا الاعرابی، کہ آپ نے اس عرابی، اس پینڈو بندے کو آپ نے دے دیا ہے، حمارن، گدھا بھی آپ نے گفٹ کر دیا. آپ کی جو سواری تھی جس کے اوپر آپ سفر کیا کرتے تھے، وہ آپ نے یہ اس کو گفٹ کر دیا. کنتا تروح، جس کے اوپر آپ راحت کیا کرتے تھے، جب آپ تھک جاتے تو آپ اس کے اوپر آرام کیا کرتے تھے. اور وہ امامتن، اور وہ امامہ، وہ پگڑی، کنتا، جو کہ آپ تشد، باندھا کرتے تھے، بہا، اس پگڑی کو، رأسہ کا، اپنے سر پہ. وہ پگڑی بھی آپ نے اس کو دے دی، اپنا گدھا اور سواری بھی اس کو دے دیا. یہ عجیب بات ہے. تو آگے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ بیان کی. فقال، ابن عمر فرماتے ہیں انی سمعت رسول اللہ، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، یقول، آپ یہ اعلان کر رہے تھے، آپ فرما رہے تھے کہ ان من ابر البر، کہ نیکیوں میں سے سب سے بڑی نیکی، کہ رسول اللہ فرما رہے تھے کہ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ ان یصل الرجل، کہ آدمی صلہ رحمی کرے، اچھا سلوک کرے، اہل ود ابیہ، اپنے باپ کے تعلقات والے لوگوں سے، اپنے باپ کے دوستوں سے، بعد ان یولیہ، اس کے فوت ہو جانے کے بعد. جب باپ دنیا سے چلا گیا تو اب باپ کے جو عزیز و اقارب ہیں، دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، تعلقات والے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا رسول اللہ نے حکم دیا ہے. اور آگے فرمایا کہ وَإِنَّ أَبَاهُ، کہ بے شک اس کا جو باپ ہے نا، وَكَانَ صَدِيقًا لِعُمَرَ، وہ میرے والد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوست تھا. اس وجہ سے میں اس کے ساتھ جو ہے نا یہ رویہ اختیار کر رہا ہوں، اور اس کی اتنی اکرام کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آ رہا ہوں. تو آگے کہتے ہیں یہ روا هذه روایات کلھا مسلم، یہ ساری کی ساری روایات امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں. آگے جی حدیث نمبر 343، عن ابی اسید بضم الحمزہ و فتح السین، کہ حمزہ کے اوپر یہ پیش ہے اور سین کے اوپر زبر، یعنی اسید اس کو پڑھنا ہے. مالک بن ربیہ الساعدی، مالک بن ربیہ یہ ان کا نام ہے، ابو اسید یہ ان کی کنیت ہے. قال، وہ فرماتے ہیں کہ بینا نحن جلوس، کہ اسی دوران کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، عند رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اذ جاءہ رجل من بنی سلمہ، تو بنو سلمہ سے ایک آدمی رسول اللہ کے پاس آیا. اذ جاء، جب کہ اچانک آیا، رجل، ایک آدمی، من بنی سلمہ، بنو سلمہ سے. فقال، تو اس آدمی نے آ کر کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حل بقیہ، کیا کوئی باقی ہے، من بر ابویہ شیء، حل باقی، لفظی ترجمہ دیکھ لیجیے پہلے. حل باقیہ، کیا باقی ہے، من بر ابویہ، میرے باپ، میرے والدین کی نیکی میں سے، شیء، کچھ بھی، کہ ابرہما، کہ میں نیکی کروں ان دونوں کے ساتھ، بعد موتہما، ان کے فوت ہو جانے کے بعد. سمجھ لگی جی؟ مطلب یہ ہے کہ وہ صحابی آ کر نا رسول اللہ سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، میرے والدین دنیا سے چلے گئے، کیا اب کوئی ایسا عمل ہے، کوئی ایسی چیز ہے
کہ میں وہ اپنے والدین کے لیے نیکی کر سکوں، اپنے والدین کو میں وہ عمل کروں تو اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچے، وہ اجر میرے والدین کو پہنچے۔ اب دیکھیں یہاں پر بڑا ہی زبردست موقع تھا کہ رسول اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ان کے نام کا ختم دلواؤ، تیجا کرواؤ، ساتہ کرواؤ، 40واں کرواؤ، اور جمعرات کو روحیں آتی ہیں، وہ روحیں بگانے کے لیے مولوی کو پیسے دو، اور جو ہے نا کھانوں کے اوپر یہ تم فلاں فلاں صورتیں پڑھ کے پھونک مارو تو یہ سارا کا سارا ثواب ہوگا۔ یا کہ یہ بھی رسول اللہ یہاں پر فرما سکتے تھے کہ آپ اتنے سپارے پڑھ کے ان کو بخش دو، پورا قرآن پڑھو، قرآن پڑھ کے ان کو بخش دو۔ بڑا اچھا موقع تھا کہ صحابی کا سوال ہی یہ تھا کہ یا رسول اللہ میں کون سا عمل کروں کہ جس عمل کے ذریعے میرے والدین کو نیکی پہنچے۔ اب آ جائیں جی حدیث کی طرف۔ تو جب صحابی نے یہ سوال کیا تو آگے رسول اللہ کا جواب کیا ہے؟ فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم، ہاں ایسی نیکی ایسے اعمال ہیں کہ جو تو کرے گا تو تیرے والدین کو اس کا فائدہ پہنچے گا، تو کرے گا تو تیرا والدین کو اس کا ثواب اور فائدہ ہوگا۔ پہلا عمل رسول اللہ نے بتایا جی الصلاۃ علیہما، ان اپنے والدین کے لیے جو دعائے خیر وہ کرو، کہ والدین کے لیے دعائے خیر کرو، ان کو آخرت کی منزلیں آسانی کے لیے دعا کرو، ٹھیک ہے، دعائے خیر کرو، ٹھیک ہے، یہ پہلا۔ اور دوسرا جو کام رسول اللہ، دوسرا جو امر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ استغفار لہما، اور ان کے لیے استغفار کرو، بخشش مانگو ان کے لیے کہ ان کی گناہوں سے معافی کا اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، یہ دوسرا کام جی بتا دیا۔ اور تیسرے نمبر پر رسول اللہ نے فرمایا وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا من بعدہما، اور پورا کرو، وَإِنْفَاذُ پورا کرو عہدہما ان کے وعدوں کو، ان کے عہد کو، من بعدہما ان کے چلے جانے کے بعد، ان کے فوت ہو جانے کے بعد۔ یہ تین عمل ہو گئے۔ اب چوتھا عمل رسول اللہ نے فرمایا کہ وصیلۃ الرحم، اور صلہ رحمی کرو، اچھا سلوک کرو، التی ان رشتوں کے ساتھ کہ لا توصلوا کہ نہیں صلہ رحمی کی جاتی الا بہما مگر انہی کے ساتھ، کہ والدین جب ہوتے ہیں تو پھر صلہ رحمی ہوتی ہے، اچھا سلوک کرتے ہیں لوگ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ یا باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ، باپ کے جو عزیز و قارب ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں ان کے ساتھ، لیکن جو ہی باپ دنیا سے چلا گیا پھر سارے رشتے کٹ جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ ان کی زندگی کے بعد ان کے جو عزیز و قارب رشتہ دار ہیں، دوست و احباب ہیں یا آپ کے بہن بھائی ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو۔ یہ چار چیزیں۔ اور پانچویں چیز رسول اللہ نے فرمایا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، اور والدین کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آؤ، ان کو جو ہے نا اکرام ان کا کرو۔ یہ ہے جی کرنے کا کام۔ یہ آپ نے کبھی حدیث سنی نہیں ہوگی، میرا گارنٹی ہے جی، آپ نے یہ حدیث کبھی نہیں سنی ہوگی کسی کے منہ، لیکن کسی بھی یہ تیجے ساتھ 40ویں منانے والوں کے سے آپ نے کبھی حدیث نہیں سنی ہوگی کہ کس حدیث میں واضح طور پر جو ہے نا رسول اللہ سے وہی سوال ہوا جو آج ہم سے کیا جاتا ہے کہ جی والدین فوت ہو گئے تو ہمارا کوئی عمل بتائیں، کتنے قرآن پڑھ کے بخشیں، کتنے سپارے پڑھ کے بخشیں، اور ہم کتنا ختم ان کے لیے دلوائیں، تیجا کروائیں، ساتہ کروائیں، 40واں کروائیں، کیا کروائیں۔ تو رسول اللہ نے یہ جی 5 اعمال بتائے ہیں والدین کی دنیا سے جانے کے بعد، یہ ہے جی کرنے کا کام۔ یہ ان اعمال کا ثواب والدین کو پہنچتا ہے اور ان اعمال کا جو فائدہ ہے وہ والدین کو ہوتا ہے۔ تو یہ کام کرنے چاہیے، نہ کہ ان بدعات اور خرافات کے پیچھے بھاگنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین جی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح عقیدہ عطا فرمائے، اور صحیح اعمال کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔